آگے بڑھتے ہوئے ناظرین کو بتائیں گے کہ پاکستان اور شام کے درمیان دفاع اور تجارت سمیت مختلف شعبوں میں تعاون پر اتفاق ہو گیا۔ شامی وزارت خارجہ نے اپنے اعلیٰ سطح کے وفد کے ہمراہ اسلام آباد میں وزیر اعظم، نائب وزیر اعظم اور وزیر تجارت سے ملاقاتیں کی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے شامی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کرتے ہوئے گولان کی پہاڑیوں پر شام کے موقف کا ساتھ دینے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ پاکستان اور شام کے درمیان تعلقات میں اہم سنگ میل۔ 19 سال بعد شامی وزیر خارجہ اسلام آباد پہنچ گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسد حسن الشیبانی کی ملاقات میں دو طرفہ تعلقات مضبوط بنانے پر غور کیا گیا۔ وزیر اعظم نے شام کے اتحاد، خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے لیے حمایت کا اعادہ کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ پاکستان گولان کی پہاڑیوں کے معاملے پر شام کے موقف کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ اس سے قبل دفتر خارجہ میں دونوں ممالک کے وزرائے خارجہ کی قیادت میں وفود کی سطح پر مذاکرات ہوئے، جس میں باہمی تعلقات کو مختلف شعبوں میں عملی تعاون میں تبدیل کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ شامی وزیر خارجہ نے مکہ دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا اور علاقائی امن و استحکام کے فروغ میں پاکستان کے تعمیری کردار کو سراہا۔ شامی وزیر خارجہ نے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ وزارت تجارت کا بھی دورہ کیا، جہاں وزیر تجارت جام کمال سے ملاقات کے دوران دونوں ممالک میں تجارت و سرمایہ کاری کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس موقع پر مشترکہ کاروباری کونسل کے قیام اور ترجیحی شعبوں کی نشاندہی اور عملی اقتصادی روڈ میپ تیار کرنے کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ ملک میں سونے کی قیمت میں مزید اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فی تولہ سونا 13,700 روپے مہنگا ہو کر 4,71,936 روپے کا ہو گیا۔ 10 گرام سونے کی قیمت 11,746 روپے اضافے سے 4,04,690 روپے ہو گئی۔ عالمی صرافہ مارکیٹ میں سونا $137 اضافے سے $4,495 فی اونس ہو گیا۔ وزارت خزانہ نے سینیٹ اجلاس میں ملکی قرضوں کی تفصیلات پیش کر دیں۔ وزارت خزانہ کے مطابق دسمبر 2025 تک پاکستان کا مجموعی قرضہ 81,374 ارب روپے ہے، جس میں 55,363 ارب روپے اندرونی اور 23,166 ارب روپے غیر ملکی قرضہ شامل ہے۔ IMF سے 2,845 ارب روپے قرض لیا گیا۔ سال 2021 سے مالی سال 2026 تک حکومت نے قرضوں پر 32,239 ارب روپے سود ادا کیا۔ MQM رہنما انیس قائم خانی حیدرآباد ڈسٹرکٹ آفس پہنچے، جہاں انہوں نے ذمہ داران اور کارکنان سے ملاقات کی اور تنظیمی امور سمیت جنرل ورکرز اجلاس کی تیاریوں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر انہوں نے کارکنان سے رابطے، تنظیمی استحکام اور عوامی حقوق کے لیے پرامن جدوجہد کی ضرورت پر زور دیا۔ سپریم کورٹ نے نور مقدم کیس کے مجرم ظاہر جعفر کی نظر ثانی درخواست مسترد کر دی۔ جسٹس اشتیاق ابراہیم نے لکھا کہ مجرم نے ایسے شواہد پیش نہیں کیے کہ عدالت فیصلے پر نظر ثانی کر سکے۔ جرم اتنا سنگین ہے کہ سزا میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ مجرم نے ذہنی مریض ہونے پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی استدعا کی تھی۔ نور مقدم قتل کیس کا فیصلہ برقرار، مجرم ظاہر جعفر کی سزائے موت پر نظر ثانی کی درخواست خارج۔ سپریم کورٹ کے جسٹس اشتیاق ابراہیم نے 12 صفحات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ فیصلے میں کہا گیا کہ مجرم نے ذہنی مریض ہونے پر سزائے موت کو عمر قید میں تبدیل کرنے کی استدعا کی تھی، لیکن ایسے شواہد پیش نہیں کیے کہ عدالت فیصلے پر نظر ثانی کرے۔ حکم نامے میں یہ بھی کہا گیا کہ ریکارڈ سے ثابت ہے کہ مجرم انتہائی سنگین جرم کا مرتکب ہوا، اور جرم بھی ایسا نہیں تھا کہ اس کی سزا میں کمی کی جا سکے۔ فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا کہ اسلام نے خواتین کو بے حد تحفظ اور احترام دیا ہے۔ خواتین کو تشدد کا نشانہ بنانا یا عدم تحفظ کا شکار کرنا شرعی اور دنیاوی قوانین کے خلاف ہے۔ 24 فروری 2022 کو اسلام آباد کی ٹرائل کورٹ نے نور مقدم زیادتی اور قتل کیس میں ظاہر جعفر کو سزائے موت دی تھی۔ اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ نے بھی اپیلوں میں سزائے موت کا فیصلہ برقرار رکھا تھا۔ وفاقی حساس ادارے نے میر رضا قتل کیس کی باقاعدہ تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ تفتیشی ٹیم سے اب تک ہونے والی تحقیقات اور شواہد کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا گیا۔ CCTV، اسمارٹ واچ، موبائل ریکارڈ اور جیو فینسنگ کو تحقیقات کا اہم حصہ بنا لیا گیا۔
میر رضا قتل کیس میں اہم پیش رفت، وفاقی حساس ادارے نے باقاعدہ تحقیقات شروع کر دیں۔ تفتیشی ٹیم سے اب تک ہونے والی انویسٹیگیشن کا مکمل ریکارڈ طلب کر لیا۔ سندھ پولیس کی تحقیقات پر سوالات اٹھنے کے بعد وفاقی حساس ادارے نے معاملہ سنبھالا۔ پولیس کی اب تک کی تفتیش اور شواہد کا از سر نو جائزہ لیا۔ مقتول کا پہلا پوسٹ مارٹم کرنے والے میڈیکو لیگل آفیسر ڈاکٹر اسامہ سے پوچھ گچھ کی گئی۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سے بھی معلومات حاصل کر لی گئیں۔ سی سی ٹی وی، اسمارٹ واچ، موبائل ریکارڈ اور جیو فینسنگ کو تحقیقات کا اہم حصہ بنا لیا گیا۔ میر رضا کے والدین نے وزیر اعظم سے کیس کی براہ راست نگرانی کی درخواست کی تھی۔ گل پلازہ آتش زدگی کیس میں سول ڈیفنس کے 2 افسران کو ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ ایڈیشنل کنٹرولر فاطمہ میمن اور سینئر انسٹرکٹر مرزا مرسلین بیگ کو فرائض میں غفلت، بدعنوانی اور جعلی رپورٹس بنانے کے الزام ثابت ہونے پر برطرف کیا گیا۔ سانحہ گل پلازہ کرپشن اور غفلت پر سول ڈیفنس کے 2 افسران کو برطرف کر دیا گیا۔ محکمہ داخلہ سندھ نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ کیس میں فاطمہ میمن اور مرزا مرسلین بیگ پر فرائض میں غفلت، بدعنوانی اور جعلی رپورٹس بنانے کا الزام ثابت ہو گیا۔ حکام کے مطابق افسران سال 2024 اور 25 کے دوران شاپنگ سینٹر کا فائر سیفٹی آڈٹ کرانے میں ناکام رہے۔ آتش زدگی کے واقعے کے بعد پرانی تاریخوں پر آڈٹ رپورٹ تیار کرنے کا بھی انکشاف ہوا۔ افسران کو شو کاز نوٹس جاری کیے گئے، ذاتی سماعت کا بھی موقع دیا گیا، تاہم دونوں افسران اپنے دفاع میں کوئی معقول ثبوت پیش نہ کر سکے۔ کراچی کی انسداد منشیات کی عدالت میں کوکین ڈیلر انمول عرف پنکی اور دیگر کے خلاف منشیات کے کیس کی سماعت ہوئی۔ ملزمہ کو ویڈیو لنک کے ذریعے پیش کیا گیا۔ عدالت نے پنکی کے بھائی محمد ناصر اور شریک ملزمہ نسیم بی بی کی عدم حاضری پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کرتے ہوئے تفتیشی افسر کو دونوں ملزمان کو گرفتار کر کے آئندہ سماعت پر عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ آئندہ سماعت پر مقدمے کا چالان بھی طلب کر لیا۔ مزید سماعت 1 اگست کے آخری ہفتے تک ملتوی کر دی گئی۔ کراچی میں سیویو کے قریب اپارٹمنٹ کے گراج سے 2 افراد کی لاشیں ملنے کے معاملے میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ دونوں افراد گراج تک کیسے پہنچے اور پھر کیا ہوا، سی سی ٹی وی فوٹیج نے سارا منظر سامنے رکھ دیا۔ 17 اگست کی رات دونوں افراد موٹر سائیکل پر اپارٹمنٹ پہنچے، گراج کھولا، گاڑی میں بیٹھے اور انجن سٹارٹ کر دیا۔ پولیس کے مطابق بند گراج میں کاربن مونو آکسائڈ جمع ہونے سے دونوں کی موت کا شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ کراچی میں کھارا در چوک پر شہریوں کی گاڑیاں زبردستی روکنے، بدسلوکی اور دھمکیاں دینے پر ٹریفک پولیس اہلکار کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ترجمان ٹریفک پولیس کے مطابق شہری کے احتجاج کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہے، جس میں موجود شخص کھارا در ٹریفک سیکشن کا ریکارڈ کیپر حنیف ہے۔ ڈی آئی جی ٹریفک کراچی پیر محمد شاہ کی ہدایت پر اہلکار کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ واقعے میں ملوث اہلکاروں کے خلاف قانونی اور محکمانہ کارروائی شروع کر دی گئی۔ گلی کوچے ہوں یا بازار، کراچی میں ہر سو آوارہ کتے دندنا رہے ہیں اور شہری دامن بچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ ایکشن لینے سے قاصر ہے۔ خونخوار دانتوں نے ایک اور جان لے لی، شہر یا سگیزیدگی کا شکار ہوا تھا۔ کراچی میں آوارہ کتے موت بن کر منڈلانے لگے، کب کہاں کس کو کاٹ کھائیں کوئی بھروسہ نہیں۔ سگزیدگی کا ایک اور شکار دم توڑ گیا۔ 24 سالہ شہریار قیوم آباد کا رہائشی تھا جو 2 ماہ قبل آوارہ کتوں کا نشانہ بنا۔ جناح اسپتال ذرائع کے مطابق مریض میں ریبیز کی تمام علامتیں موجود تھیں۔ دوسری جانب کتا گردی سے ہلاکت خیزی کے اعداد و شمار تشویشناک حد تک بڑھنے لگے۔ رواں سال کتے کے کاٹنے کے باعث 19 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ 11 اموات انڈس اور 8 اموات جناح اسپتال میں رپورٹ ہوئیں۔ آوارہ کتوں کی بڑھتی ہوئی تعداد اور سرگزیدگی کے واقعات کے سبب شہری عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ شہریوں نے متعلقہ اداروں سے مطالبہ کیا ہے کہ آوارہ کتوں کے خاتمے کے ساتھ سرگزیدگی کا شکار افراد کو فوری طبی سہولیات کی فراہمی یقینی بنائی جائے تاکہ مزید قیمتی جانوں کو ضائع ہونے سے بچایا جا سکے۔ کراچی میں اینٹی کرپشن ایسٹ زون نے سندھ ماسٹر پلان کے دفتر کا سرپرائز وزٹ کیا۔ ٹیم نے اہم ریکارڈ تحویل میں لے کر جانچ پڑتال شروع کر دی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی غیر قانونی چائنا کٹنگ اور نقشوں کی مبینہ غیر قانونی منظوری کی شکایت پر کی گئی۔ اراضی کے ریکارڈ میں مبینہ رد و بدل کی شکایات کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ریکارڈ کی چھان بین کے بعد ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کا امکان ہے۔ مزید جانتے ہیں سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر اظہار سومرو سے۔ اظہار، آگاہ کیجیے گا۔
دیکھیں، کراچی میں اینٹی کرپشن ایسٹ زون کی ٹیم نے سندھ ماسٹر پلان کے دفتر کا اچانک دورہ کیا ہے۔ ملنے والے اطلاعات کے مطابق ذرائع کا کہنا ہے کہ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ایسٹ محمد یونس رن کی ہدایت پر کی گئی، جبکہ اسسٹنٹ ڈائریکٹر اسد کھوکر کی سربراہی میں ٹیم نے دفتر میں موجود ریکارڈ کی جانچ پڑتال شروع کی اور ریکارڈ اپنی تحویل میں لیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سندھ ماسٹر پلان ڈپارٹمنٹ میں مبینہ طور پر غیر قانونی چائنا کٹنگ، نقشوں کی غیر قانونی منظوری اور اراضی کے ریکارڈ میں رد و بدل سمیت مختلف شکایات موصول ہونے پر اینٹی کرپشن نے یہ کارروائی کی ہے۔ اینٹی کرپشن ٹیم نے متعلقہ ریکارڈ تحویل میں لے کر اس کی چھان بین شروع کر دی ہے۔ ریکارڈ کی جانچ پڑتال کے دوران اگر کسی افسر یا اہلکار کے مبینہ کرپشن یا بے ضابطگی میں ملوث ہونے کی تصدیق ہوتی ہے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کا امکان ہے۔ اس وقت اینٹی کرپشن حکام کی جانب سے ریکارڈ کی جانچ پڑتال جاری ہے، جبکہ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد مزید اہم پیش رفت متوقع ہے۔ جی بہت شکریہ سینئر انویسٹیگیٹو رپورٹر اظہار سومرو، آپ تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ڈی ایچ اے اسلام آباد کے فیز 5 میں آئی بی اے کراچی کے کیمپس کا سنگ بنیاد رکھ دیا گیا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر ایس اکبر زیدی کا کہنا ہے کہ یہ کیمپس پاکستان کے تعلیمی شعبے میں اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ یہ کیمپس خطے میں اعلیٰ تعلیم کا نمایاں مرکز بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہاں طلباء کے لیے تعلیمی بلاک، ریسرچ بلاک، لائبریری اور آڈیٹوریم بنایا جائے گا۔ جدید سپورٹس اور رہائشی سہولیات بھی فراہم کی جائیں گی۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔